رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ چونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر، تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ مقرر ہیں وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف کرو۔ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے۔ مشکل کام ہے، آپ یہ سیکھ لیں، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی۔ تو زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں۔ تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا سیکھو۔ وہ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی، وہی صحابی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لیا۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ، اور ایک ختم قرآن صبح سے شام۔ اتنی اللہ نے طاقت دی تھی۔ پھر وہ غلوب والی بات آ گئی، ایکسٹریم ہونے والی بات آ گئی۔ ان کی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں، دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مصلی بچھا کے اللہ اکبر، اور دے نفل تے نفل، دے نفل تے نفل۔ تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے بھی وضو کیا اور پیچھے مصلی بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑھتے رہے۔
صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹی رات کیسی گزری؟ کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں ہی گزری۔ تو وہ ان کو شکایت کر دی۔ حضرت عمر بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا، ان بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، کتنی حکمت کی بات ہے، سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے، اس کی شادی کی ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، نفلوں میں گزر گئی، رات بھی نفلوں میں گزر گئی۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کے ڈانٹا کہ تو نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے، بس اس سے زیادہ نہیں رکھنے، اور ہفتے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے۔ کہ یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ پھر اچھا 15 دن روزے رکھنے، کہ نہیں میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے، اور وہ ہر دفعہ نہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ تو آخر میں آپ نے کہا اچھا چلو 100 میں داؤدی پہ آ جاؤ، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، اور 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا۔ تو آپ نے اس کو پیچھے کیا۔ یہ بیٹھے تھے اس محفل میں، ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتے؟ رات میں ساری جاگتا ہوں، دن روزہ رکھتا ہوں، 1 ختم کرتا ہوں، تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، ان کو کیسے مل رہی؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا، لیکن جو کہ میں ان کی سیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی، چونکہ صرف انہی کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس پہنچ گئے، چاچا ذرا، وہ ادھیڑ عمر تھے، چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں، تو کچھ دن آپ کے پاس گزارنا کا، بیٹا بسم اللہ آ جاؤ۔ اب رات ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سراغ کر کے ان چاچا کو دیکھنے لگے، ایسے کہ اب یہ کیا گل ساری رات سجدہ کرے گا اور ساری رات روتے 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 مسلح گلا ہو جائے گا، یا ساری رات رکوع کرے گا، ساری رات قیام کرے گا، ساری رات قرآن پڑھے گا، اس تصور سے یوں دیکھ رہے۔ اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، اٹھے فجر کی اذان پہ اٹھے۔ اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے ہمارے کفر کا، تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو ستا بھی پیا کہ چلو کل دیکھوں گا۔ اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سوراخ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے۔ چاچا پھر تشریف لے اور سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ فجر کی اذان پہ اٹھے، یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت ملی؟ 2 رکعت نفل بھی نہیں۔ اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تہجد پڑھتے، کہ 1 رات اور دیکھوں گا، تیسرے اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئی ساری رات۔ تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر، کہنے لگے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی، میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ساری رات سوتے رہتے، آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جوڑ کیسے بٹھاؤں،
ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات خراٹے. اب یہ اس میں جوڑ کیسے بیٹھا ہوں؟ نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی. تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل. جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا ادھر آنا. واپس آ گئے. کب میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں. کیا ہے کیا ہے؟ تو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں. اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی. تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے. نہیں، انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے. پھر کہنے کہ چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں ہے، کون کرے گا یہ؟ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بس کا نہیں. تو بچوں، دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اس سے صاف کر دو. سب کی نفرت سے اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا. جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی. صرف تعریف تو نہیں ہوتی، بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیں. اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آیا تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں. اے اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ. یہی آپ رمضان کی سب سے بڑی تیاری، علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو یہ نہیں کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں، تمہیں اشعار یاد ہو جائیں. تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو، دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے. اور باقی لوگ جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور اپنے اور ہدایت کا نور اتارے. یہ سب سے بڑی تیاری ہے اس کی. جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ. تو میرے نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا، کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے، اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے اور حضرت مقداد بھی تھے. 3-4 آدمی سری کھا رہے تھے. بلال رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا پینا بند فرما دیں. اب میں کہا ٹھیک ہے. وہ باہر چلے گئے، اذان دینے لگے. پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے. کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی. آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے. حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے. دیگ پک رہی تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح وہ دیگ پکا رہے تھے، بکرا. آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا، اگلے بازو. آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا، گردن کا گوشت پسند تھا، یہ کمر کی پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا، دودھ پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، اجوا کھجور پسند تھی، تازہ روٹی پسند تھی. آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ. تھوڑی طرح نہیں 8 دن پکا کے فریڈن ٹھوک دے ہو تو کٹ کے گرم کی رکھو تو کھادی رکھو.
یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے؟ ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی، ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ، کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے. تسی ماشاءاللہ 8 راتوں دے کھدی جاندے ہاں. تو کہنے لگے عبید یہ دستی پکڑانا. تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا، نوچ کے پھینکا، کہ دستی پکڑانا. آپ نے انہوں نے یوں نکالا، ڈوئی سر آپ نے پکڑا، کھایا، کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا. کہا یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی ہوتی ہیں. آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا، جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے، رمضان آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے. ایک دوسرے کو معاف کر دو، روزے کی حفاظت کرو. آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھو، لڑے ہوئے ہوگے، ناراض ہوگے، میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے، بھائی بہنیں لڑی ہوں گی. رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو. جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہو، رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، خود جا کے معافی مانگ لو. اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا، مرتبہ اونچا کر دے گا. آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ، تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا، مانگو. اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی. وہ آج آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں، 5 راتیں جاگ لو، 3 گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوندی، تو 5 راتیں جاگ لو، 21 23 25 27 29، ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی. ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا. صرف ایک رات کا جاگنا، ایک رات کا جاگنا. ایک شرط ہے، دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو. تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی. میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے، گرمیوں میں گزرا ہے، اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی. پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی، ہماری امت، اس امت پہ تراویح کی نماز آئی. پہلی امت کا روزہ مشکل، تو ہمیں ایک آسانی ملی، قیس بن سرمہ. پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے 24 گھنٹے 24 گھنٹے. جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے. پہلا روزہ، دوسرا روزہ. قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چرانے والے. اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گئے، روزہ شروع ہو گئے. جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو، آنکھ لگی روزہ شروع ہو. یہ گھر آئے، کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگی ویلے بیٹھے ہیں، کیسے کوئی نہیں. پھر کہنے لگی تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں. اب یہ تھک کے آئے تھے، یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا. بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی. جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے. کہا لگتا ہے ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا. ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا. تو ظہر کی نماز میں آئے مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا. تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا، تو میرے اللہ نے قرآن اتارا. چل میرے حبیب، آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود.
من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، رات کو آسانی کر دی، کھاؤ پیو۔ پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام ہوگی، خامد بھی حرام ہوگا، ہر شے حرام ہوگی۔ ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل دیا۔ ایک اور بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر۔ کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا۔ کہنے کا میں عام مسکین ہوں، میں کتوں روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ۔ کہنے کا ایک روزے آئے کم کیتا 60 روزے کی تھک، ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے۔ آپ نے کہا اچھا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ تو آپ نے آؤ بھائی کتنے ہیں؟ جی بیٹھا کیوں رہے آپ، یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، دوسری نہیں کرو، میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے، یہ داڑے نظر آئے، اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے۔ آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا، پر اور کسی واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے۔ تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے، ہر حلال چیز حلال ہے۔ سحری کے بعد ختم، تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا، ایک نماز کا اضافہ کیا، تراوی۔ وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا۔ میرے نبی نے خوشخبری سنائی، میری بات دھیان سے سننا، رمضان آنے والا، تراوی آنے والی۔ تراوی کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، 1500 نیکی۔ یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جامع اسلامی حسنہ کی مسجد والے پہلے سے زیادہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ، یہاں کی شراب بدبودار، یہاں کی شراب بے عقل کر دے، یہاں کی شراب پاگل کر دے، الٹیاں آئیں، گرے پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری شراب سن لذت للشاربین، میں نے تیرے لیے وہ شراب تیار کی ہے جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے آسمان سے نیچے کر دے سارا جہان خوشبودار ہو جائے گا، اور تجھے ایسے پلاؤں گا جیسے تیرا عمل ہوگا۔ کچھ جنتی ایسے ہوں گے یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا، جو خود ڈال ڈال کے پی رہے ہوں گے۔ یہ معین ہے، یہ رحیق ہے، یہ سلسبیل ہے، یہ کافور ہے، یہ تسنیم ہے۔ یہ وہ جنت کے نام، جنت کی شرابوں کے نام ہیں جو تھوڑے سے اللہ نے بتائے، باقی اپنے خزانوں میں محفوظ فرمائے۔ کچھ خود ڈال کے پی رہے، ایک مقام مجھ سے اوپر ہوگا، یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، وہاں فرشتے آ کر ان کو ڈال کے پلا رہے، غلام ڈال کے پلا رہے، بیویاں ڈال کے پلا رہی، حوریں ڈال کے پلا رہی، نوکر ڈال کے پلا رہے۔ یہ ایک محفل ہوگی جو نیچے سے اوپر کا درجہ ہے، خود پینے والوں سے اوپر کا درجہ پلایا جائے گا۔ یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، ان کو فرشتے، غلام، نوکر، خدام، بیویاں، جنت کی حوریں پلا رہی ہوں گی۔ ایک اس سے بھی اوپر کا درجہ ہوگا، وہ محفل نرالی، وہ ساقی نرالا، اس کا مزہ دو بالا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود ڈال ڈال کے پلا رہا ہوگا۔ اللہ خود آ جائے گا، لے میرا بندہ تیری پاک زندگی کا بدلہ یہ لے، تیری پاک زندگی میں دیکھتا تھا تو جوان بہک گئے تھے تو نہیں بہکا تھا، وہ غلط چل گئے تھے تو نہیں چلا تھا، ان کا سارا وجود داغدار ہو گیا، تو دامن صاف لے کر آئی، یہ میرے ہاتھ سے پی۔ پلانے والا اللہ، شراب جنت کی، جام جنت کا، زندگی جنت کی، پڑوس اللہ کے نبی کا اور فرشتوں کا، وہ کیا حلاوت ہوگی، اس کو میں الفاظ میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟
کیا گھاٹے کا سودا کر گئے جو دنیا کی شراب کے پیچھے جنت کی شراب بھول گئے؟ کیا گھاٹے کا سودا کر گئے جو دنیا کے سونے چاندی پہ فروخت ہو گئے اور جنت کا سونا چاندی بھول گئے؟ کیا گھاٹے کا سودا کر گئے جو دنیا میں زنا کی منڈیوں میں گم ہو کر اپنے دامن کو داغ داغ کر کے جنت کی پاکیزہ بیویوں کو بھول گئے، جس کو ایک نظر دیکھے گا تو 40 سال تک نظر لوٹ کے واپس نہیں آئے گی۔ ایک نظر 40 برس کی، 40 سال دیکھتا جا رہا، لذت بڑھتی جا رہی، حسن بڑھتا جا رہا، اور یہ وہ جوانی ملی ہے جس میں کوئی زوال نہیں آئے گا، وہ طاقت ملی ہے جس میں ضعف نہیں آئے گا، اور کروڑ 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 سال کے بعد بھی جنتی اتنی دیر کے لیے بھی آنکھ بند نہیں کر سکے، اتنی آنکھ بند ہو جائے یہ بھی نہیں ہوگا۔ زندگی طاقتور، موت ختم، نیند موت کی بہن ہے وہ ختم، اونگ نیند کی بہن ہے وہ ختم، تھکن اونگ کی بہن ہے وہ ختم۔ تھکن گئی، اونگ گئی، نیند گئی، موت گئی، آنکھ کا بند ہونا گیا۔ ایسی لذتیں ہوں گی کہ آنکھ بند کر نہیں سکے گا، نہ صبح سوئے نہ شام سوئے، نہ نیند آئے نہ تھکاوٹ آئے، نہ جوڑوں میں درد نہ کمر میں درد، نہ دوائیوں کے چکر نہ ہسپتالوں کے چکر، نہ لڑائی نہ نفرت نہ دھینگا نہ مشتی نہ فساد۔ یہ وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرا بندہ سوچ سن، تو مترا والی میں مجھے راضی کرنے آیا ہے، یہاں مال کمانے نہیں آیا، بھی بچوں کو راضی کرنے نہیں آیا، مجھے راضی کرنے آیا ہے۔ مجھے راضی کر لے بس تو کامیاب ہے، پھر چاہے تو جیت جائے، تو ہار جائے، تو مر جائے، تو زندہ ہو، تو جس حال میں ہو، اگر میں راضی ہو گیا تو تو کامیاب ہے، اور اگر میں ناراض ہوا تو پھر تو ناکام ہے۔ ہماری کامیابی ناکامی کا معیار، ہماری فتح اور شکست کا معیار وہ دنیا نہیں ہے۔ بہت سے دنیا میں بازی ہار کر آخرت کے جھنڈے گاڑ گئے، اور بہت سے دنیا کی بازی جیت کر آخرت میں شکست خوردہ ہو کے اٹھے۔ بہت سے بازی ہارے ہوئے قیامت کے دن فاتح قرار دیے گئے، اور بہت سے دنیا کے فاتح آخرت میں بازی ہار کے اٹھے۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا، بھائیو اللہ کو راضی کر لو۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ماں کو منانا مشکل ہے اور اللہ کو منانا آسان ہے، باپ کو منانا مشکل ہے اور اللہ کو منانا آسان ہے۔ باپ لمبی منتیں کرا کر معاف کرے گا، اماں بڑی معافیاں منگوائے گی پھر معاف کرے گی۔ ساری زندگی کے گناہوں پر ایک دفعہ اللہ کو کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، اللہ وہیں کہے گا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ وہاں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اللہ کو راضی کرنا کام بناؤ، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ کوئی جماعت کا پیغام نہیں کہ تبلیغی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ یہ تبلیغ کا پیغام ہے، بھائیو اللہ کو راضی کر لو۔ اس کا راضی ہونا کامیابی، اس کا ناراض ہونا ناکامی۔ وہ راضی ہو گیا ہمارے جھنڈے گڑ گئے، وہ ناراض ہو گیا ہمارے جھنڈے سرنگوں ہو گئے۔ وہ راضی ہو گیا ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہم کامیاب۔ وہ ناراض ہو گیا اور ہم تخت شاہی پر بیٹھ گئے، ہم ناکام ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہی میری اور آپ کی زندگی کی معراج ہے۔ یہ مہینہ بھی اسی کا سبق دیتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری ذہنیت، ہمارے آج کے ذہن کے مطابق پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ آج کا ذہن ہے، چاہے متروالی ہو، چاہے گجرانوالہ ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، نیو یارک ہو، کوئی دنیا کا شہر، مکے چلے جاؤ، مدینے چلے جاؤ، وہاں کے بازار میں بیٹھنے والا بھی یہی کہہ رہا ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ متروالی کا بازار کا بیٹھنے والا، کالج کا جانے والا لڑکا بھی یہی کہہ رہا ہے ایسا ہے، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، موبائل ہو، آگے پیچھے سلام ہو، یہ تو ہے زندگی۔ یہ کیا زندگی ہوئی کہ دھکے کھاتے کھاتے آئے اور مر گئے، یہ کوئی زندگی نہیں۔ یہ اس ذہن کو اگر سچ جان لیا جائے، اس ذہن کو اگر صحیح مان لیا جائے تو میرے بھائیوں، خیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکام ہیں اور کوفے والے کامیاب ہو گئے،
ابن زیاد کامیاب، شمر کامیاب اور حسین ناکام، نعوذ باللہ۔ میں تو آج کے ذہن کی ترجمانی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ پھر وہ ناکام چلے گئے اور وہ جھنڈے گاڑ گئے، فتح کے جھنڈے گاڑ گئے، لیکن آپ جانتے نہیں ہم نے کبھی بھی حسین کو شکست خوردہ قرار نہیں دیا۔ اور حالانکہ مجھے خیال آتا ہے بھائی ہم تو دھکے کھا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، عورتیں پردہ کر رہی، تاجر حلال کما رہا، جھوٹ سے بچ رہا، زنا سے نوجوان بچ رہا، گانے سے بچ رہا، سود سے بچ رہا، اس لیے کہ یا اللہ جنت دے دے، اللہ راضی ہو جائے، دوزخ سے بچ جائیں۔ ہم تو ساری چکی اس لیے پیس رہے ہیں کہ اللہ جنت میں پہنچا دے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو جنت کی بشارتیں ماں کی گود میں تھے اور مل گئی تھی۔ ہم اپنے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں کہ ہم دوزخ سے بچیں اور جنت میں چلے جائیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں اپنے نانا نے سے سن لیا کہ میرا بیٹا حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ جنت کے سردار ہیں۔ ہم نے کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ گھر تشریف لائے حضرت فاطمہ کے، تو حضرت علی سوئے ہوئے، بچے بھی سوئے ہوئے، آپ اگر بیٹھے ہی تھے کہ حسن کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا ماں پانی دو، تو حضرت فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے ہمارے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، سامنے گھڑے میں پانی پڑا تھا، پانی نہیں لیا، سبحان اللہ، پانی نہیں لیا۔ باہر سین میں ایک بکری کھڑی تھی، اس میں دودھ بھی کوئی نہیں تھا، شاتن بکی، جس بکری کا دودھ خشک ہو چکا ہو، تو آپ نے جو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایک دم سارے تھن دودھ سے بھر گئے، تو آپ نے تازہ دودھ نکالا، بڑا گلاس بھر کے اندر آئے، اتنے میں حضرت حسین بھی اٹھ گئے، تو وہ پھرتیلے تھے بڑے بھائی کی نسبت، وہ بڑھ کے آگے آ گئے، لینے لگے۔ آپ نے کہا پیچھے ہٹو، تھوڑا سا ڈانٹ کر کہا پیچھے ہٹو، تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے محبت زیادہ ہے؟ آپ نے کہا نہیں مجھے دونوں ہی پیارے ہیں، پر پہلے حسن نے مانگا تھا، پہلے اس کو دوں گا پھر بعد میں اس کو دوں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دونوں کو دودھ پلایا، اور واقعہ یہ ہے کہ آپ حضرت حسن سے زیادہ پیار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور ان دونوں کی شباہت بھی ایسی تھی کہ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے۔ تو پھر آپ نے دونوں کو دودھ پلا کر پھر ارشاد فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے علی، ہم پانچوں کے پانچوں قیامت میں اکٹھے ہوں گے۔ یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ پچھلا آپ کو بتایا کہ اگلی بات آپ کو واضح ہو سکے کہ اب اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والوں کی مان لیتے، ٹھیک ہے بھائی ہم خورما ہم ثواب، دین بھی دنیا بھی ہے، دین بھی دنیا بھی، آج کل کہتے نہیں دین بھی دنیا بھی، نماز بھی پڑھو جھوٹ بھی بولو، نماز بھی پڑھو جیب بھی کاٹو، ہے دین بھی دنیا بھی، نماز بھی پڑھو شادی پہ ڈھول بھی بجاؤ کنجریاں بھی نچواؤ، دین بھی دنیا بھی۔ تو اب اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کرتے یار ٹھیک ہے بھائی میری جنت کی بشارت تو ہو چکی، جنت بھی پکی اور کھری ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو ذبح کروانے کی، اولاد میری آنکھوں کے سامنے کٹ جائے مجھے کیا ضرورت؟ اگر ہاں ٹھیک ہے بھائی میں تیار ہوں، تو دین بھی بچ جاتا اور دنیا بھی بچ جاتی۔ انہوں نے کہا واللہ لا اضع یدی علی ید الفاسق الجبار، مجھے میرے رب کی قسم میں یہ ہاتھ ظالم اور جابر حکمران کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، میری گردن کاٹ دو یہ مجھے منظور ہے، لیکن میں اللہ کے دین پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ سمجھوتا نہیں کیا، اپنی آنکھوں کے سامنے ساری اولاد کو کٹتے دیکھ لیا، اپنے بھائی کے بچے کٹے، چچا زاد بھائی کے 17 یا 23 یا 14 3 روایات ہیں، حضور کے خاندان کے آدمی آنکھوں کے سامنے سے ذبح ہو رہے تھے۔
آخری معصوم بچہ اپنا تھا عبداللہ جس کا نام، آخری بیٹا عبداللہ، اور خود بھی زخموں سے چور ہو کر تھک کے پڑے تھے، تو چھوٹے بچے کو بلوایا، معصوم بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا، پیار کیا، اور کچھ اس کو دلاسا دے رہے تھے، وہ پیاس کی شدت میں ساری جان بلب تھے، تو اتنے میں حرملہ بن کامل کوفی تھا، اس کا سنسناتا ہوا تیر آیا اور حضرت عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا۔ باپ کی گود میں بیٹا اپنے خون جگر سے پیاس بجھا گیا، تو اس حسین نے سارا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور یوں آسمان کی طرف کر دیا، اے مولا میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ تو دیکھ لے جو تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کتنا آسان سودا تھا، جنت تو پہلے موجود تھی، اب اتنی مصیبت اٹھانے کی کیا ضرورت؟ ایک بول، ارے بچے تو پرائے بھی تڑپتے آدمی کو بے قرار کر دیتے ہیں، اپنی گود میں بچوں کے تیر پارو۔ یہ بھی عجیب قوم ہے، 10 دن ان کو یاد کرتی ہے اور پھر سارے کے سارے کوفی بن جاتے، سب کے سب ظالم بن جاتے۔ یہ واقعہ صرف یاد کرنے کے لیے تھا، اور یہ واقعہ سبق کے لیے تھا، سبق لیتے نہیں، چال وہی بے ڈھنگی، وہ کیا سبق دے کر گئے تھے؟ سب کٹ گئے، اکیلے رہ گئے، اکیلے۔ آپ پیاس سے بڑی بری حالت تھی، تو لڑتے بھڑتے پانی تک پہنچ گئے، پانی پینے کے لیے نیچے جھکے، تیر آیا ان کی گردن کے پار، تو اپنا خون خود اپنے ہاتھ میں لے لیا، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوئی ہوئی تھی، خواب میں حضور کو دیکھا، سر میں مٹی، داڑھی میں مٹی، کپڑے غبار آلود، آنکھوں میں آنسو، یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے کہا حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں، اور ایک شیشے میں خون دیکھا کہ یہ ہے میری اولاد کا خون اور اس کے ساتھیوں کا، میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مدعی بن کے پیش ہوں گا، میں یہ خون اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ ایک سبق تھا، سبق صرف یہ 10 دن یاد کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ ساری زندگی کا سبق تھا کہ دین پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی قربانی دی جا سکتی ہے لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کے نبی کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ اتنی بڑی قربانی ہم سے نہیں لے گا، ہم اس قابل کہاں؟ اسے پتہ ہے جتنا ہمارا ظرف ہے ہم پر یہ قربانی نہیں آ سکتی، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم تو حرام چھوڑ دیں یہی ہمارے قربانی، نافرمانی چھوڑ دیں، توبہ کرو اللہ کے واسطے۔ میرے بھائیو، آج یہاں سے دن توبہ کے کوئی نوجوان نہ اٹھے، اللہ کا شکر ہے اکثر مجمع نوجوان نظر آ رہا ہے۔ زندگی کو قیمتی بناؤ اور یہاں سے توبہ کے بغیر اٹھو نہیں۔ ساری امت پر کیا ظلم کی گھٹا چھا چکی ہے، یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جب مسجدیں ویران ہوں، بازار آباد ہوں، قرآن کو دیمک کھا رہی ہو اور گانے بجانے کی محفلیں آباد ہو چکی ہوں، عزت الفیء دولا، حضرت علی کا فرمان، جب لوگ حکومت کا مال حرام حلال کھائیں گے، فائلوں میں کام ہوگا، پیسہ افسر کے گھر میں پہنچ چکا ہوگا، عزت الفیء دولا، جب حکومت کا پیسہ حکومت کے کارندے کھا جائیں گے، والامانت مغنما، امانت کھا جائیں گے لوگ، والزکات مغرما، زکات کا انکار ہو جائے گا، کوئی دینے والا نہ رہے گا، بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وحق امہ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کر اس کو قریب کریں گے، واقصا اباہ، باپ کو دیکھ کر یوں منہ چڑھائیں گے اور منہ پھیر کے گزر جائیں گے، دوست کی عزت کریں گے اور باپ کی بے عزتی کریں گے، وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت 2 ٹکے کے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو ملیں گے
اللہ کے لیے نہیں، مطلب نکالنے کے لیے، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں کریں گے، ہماری مسجد تمہاری مسجد، اس کے پیچھے نہ پڑھنا نماز، اس کے پیچھے نہ پڑھنا نماز، مسجدوں میں ڈنڈے چھوٹے چل جائیں گے۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور گانے والیوں کی عزت شروع ہو جائے گی، گانے والیوں کی عزت شروع ہو جائے گی، اور گانے کے آلات گھر 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 پھیل جائیں گے، گھر گھر پھیل جائیں گے۔ اوہو، ہمارا ایک مؤذن تھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اس وقت وہ 80-85 سال کا تھا، وہ ہمیں کہا کرتا، پترو ہیک دیں آمنا ہے، گھر گھر کنجری نچنی ہے، گھر گھر کنجری نچنی۔ ہم کہتے چاچا تو یہ کیسے کہتا ہے؟ وہ کہتا ہمیں ہمارے بڑے بتایا کرتے تھے کہ گھر گھر کنجری نچنی ہے، جب کیبل آیا تو گھر گھر کنجری نچنے لگی، گھر گھر رقص زندہ ہو گیا۔ زمین پھٹنے کو ہے، آسمان ٹوٹنے کو ہے، اگر توبہ نہ ہوئی، اگر توبہ نہ ہوئی تو زمین اپنے اوپر بے حیائی زیادہ برداشت نہیں کرتی، خود زمین پکارتی یا اللہ مجھے پاک کر، ہوائیں کہتی ہیں یا اللہ ہمیں پاک کر، آسمان کہتا ہے یا اللہ یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتا، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر۔ میرے بھائیو، اگر یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ آسمان کی چھت اللہ کی ہے اور یہ ہوائیں اللہ کی ہیں، تو اللہ یہ گندے انڈے توڑے گا اور اس غلاظت کو زمین کے نیچے پہنچائے گا، اور اللہ وہ اللہ ہے جو آج بھی اسی طرح جیسے پہلے تھا اور کل بھی ایسے ہوگا جیسے آج ہے اور قیامت تک ایسے ہوگا جیسے آج ہے، نہ وہ بدلتا ہے، نہ وہ گھٹتا ہے، نہ وہ بڑھتا ہے۔ کل یوم هو فی شان، ہر آن میں اس کی شان بلند و بالا ہے، نہ اس کو کوئی تصور میں لا سکتا ہے، نہ تخیل میں سما سکتا ہے، نہ خیال میں سما سکتا ہے۔ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں عزت والی بن جائیں گی، گانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ شربت الخمور، لوگ کھلم کھلا شراب پیئیں گے۔ لبس الحریر، مرد ریشم پہنیں گے، نوجوان سونے کی انگوٹھیاں سجائیں گے، گلے میں سونے کے چین ڈالیں گے۔ ولان آخر هذه الامت اولها، اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے، نادان کہیں گے۔ جب یہ ہوگا تو پھر انتظار کرو، اللہ کے عذاب کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس میں سے کوئی بات ہے جو نہیں ہو رہی؟ تو اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کرو، اس مالک کو راضی کر لو، اس کے سامنے گر جاؤ، اس کے سامنے گر جاؤ، یا اللہ ہم آ گئے ہیں تو ہمیں معاف کر دے، پوری امت کی معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ آج توبہ کے بغیر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، سوائے اللہ کے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ساری دنیا کے تیور بدل گئے ہیں، اس کائنات کا نظام ساری امت کے خلاف چل رہا ہے ہماری نافرمانی پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں، یہ میں تشکیل کرتا ہوں کہ آپ سارے بھائی توبہ کرو، بیٹھے بیٹھے اللہ کے دربار کرتے ہو، کہو یا اللہ ہماری توبہ، اور منہ سے تو کہہ دو۔ مجھے پتا ہے 4 مہینے سارے نہ ہمارے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ ہم بولیں اور لوگ اٹھ کے چل دیں، یہ تو نبیوں سے نہیں ہو سکا، طارق جمیل کہاں سے کر دے گا؟ لیکن بھائیو توبہ تو کرو، توبہ تو کرو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ٹھیک ہے نا، اتنا کئی ہزار کا مجمع ماشاءاللہ جمع ہے، جہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ اور جس بھائی نے توبہ کر لی ہے، مجھے نہیں پتا کس نے کی ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کس نے کی ہے، اس سے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو کہ اس رب کی قسم جس نے مجھے آپ کو جہاں جمع کیا ہے، وہ اس وقت ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اب اللہ بھی اس کو پیار سے دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی محبت سے دیکھ رہے ہیں، جو ہوائیں اس سے چھو کے جا رہی ہیں وہ ہوا بھی خوشبودار ہو کے گزر رہی ہے۔ جس زمین پہ وہ بیٹھا ہے وہ زمین نیچے تک ٹھنڈی ہو رہی ہے کہ یا اللہ شکر ہے ایک بندہ تجھ سے صلح کر گیا، تجھ سے جڑ گیا۔ اور جب کوئی آدمی صلح کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور توبہ کرتا ہے، ساتوں آسمان پہ لائٹیں جلنے لگتی، لائٹیں، چراغاں۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں بھائی یہ کیا چکر ہے، آج کس خوشی میں لائٹیں جل رہی ہیں؟ تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے اصطلح العبد علی مولاہ، آج ایک بندے نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے، آج صلح کر کے اٹھو، بن توبہ کے نہ اٹھو۔ ٹھیک ہے نا، توبہ تو سب نے کر لی، اب پچھلی راہوں سے لوٹ کر
اگلی راہیں کیا ہیں؟ وہ راہ ہے جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پل ہیں، وہ واسطہ، وہ راستہ ہیں جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ کوئی راستہ سیدھا اللہ تک نہیں جاتا، کوئی راستہ، سن لو میری بات غور سے، کوئی راستہ سیدھا اللہ تک نہیں جاتا۔ جو بھی راستہ جاتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے در سے ہو کے جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، نہ وہ کالا دیکھے، نہ گورا دیکھے، نہ سید دیکھے، نہ قریشی دیکھے، نہ ہاشمی دیکھے۔ ابو لہب سے بڑا قریشی کون ہوگا؟ ابو لہب سے بڑا سید کون ہوگا؟ ابو لہب سے بڑا خاندانی کون ہوگا؟ اہل بیت میں سے ہو اور عرب بھی ہو، قریش بھی ہو، ہاشمی بھی ہو، سید بھی ہو، اہل بیت بھی ہو، چچا تو ہے۔ اور قرآن بولے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہاں گئی دولت، کام آئی اس کے؟ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھونا جائے گا، وہ پکایا جائے گا، وہ جلایا جائے گا بھڑکتی دہکتی آگ میں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جلائی جائے گی۔ کوئی ہے اس سے بڑا خاندان والا؟ لیکن اللہ کے نبی کا در چھوڑا، اٹھا کے جہنم کی گہرائیوں میں بلال حبشی کا بیٹا، غلام کا بیٹا، مجھے آج تک ان کے دادے کا نام کسی کتاب میں نہیں ملا، بلال بن رباح، بس بن آگے کون ہے کچھ پتہ نہیں، ایسا بے نام، ایسا بے حسب، ایسا بے نسب۔ لیکن اللہ کے نبی کی سن لو، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، آپ اپنی قبر سے نکلیں گے۔ آپ نے کہا میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا۔ بلال کی قبر شام میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ ساری کائنات میں صرف ایک انسان ہے، ایک انسان جو اپنی قبر سے نہیں اٹھے گا، جو محمد مصطفیٰ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا نکلتے ہی اذان دے گا، اور 70,000 فرشتہ آپ نے فرمایا میرا استقبال کرے گا۔ بلکہ جب دنیا مٹ جائے گی، مدینہ مٹ جائے گا، گنبد گر جائے گا، بیت اللہ ٹوٹ جائے گا، اور دھرتی پہ اسلام کا نام مٹ جائے گا، قیامت مسلمانوں کے لیے نہیں، قیامت صرف کافروں پر آئے گی۔ اس سے بہت پہلے مسلمان مٹ جائیں گے، تو اس وقت بھی 70,000 فرشتہ روزانہ صبح اللہ کے نبی کی قبر پر آئے گا اور درود و سلام پڑھے گا، اور شام کو دوسرا 70,000 آئے گا اور آپ پہ درود و سلام پڑھے گا۔ اور اب بھی جب سے آپ زیر زمین گئے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے آپ کی قبر پر آ کر صبح سے شام تک درود پڑھتے ہیں، پھر شام کو 70,000 آتے ہیں، اگلے چلے جاتے ہیں اور وہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس روزے سے بلال کو اللہ اٹھائے گا، یہاں سے بلال اٹھے گا۔ پھر آپ نے فرمایا سارے لوگ میدان حشر میں پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پہ چلے گا۔ پھر میدان حشر میں پھر اذان دے گا، پھر سارا جہان بلال کی اذان سنے گا۔ پھر میں جنت میں جاؤں گا، سارے نبیوں پہ جنت حرام جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پہ جنت حرام جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ میں چلوں گا، جنت کی سواری ہوگی، اس کی رسی نیچے گرے گی، سارے دیکھیں گے بھائی یہ رسی کون پکڑے۔ مرتبے کے لحاظ سے تو ابو بکر کو پکڑنا چاہیے، اور رشتے کے لحاظ سے علی کو پکڑنا چاہیے، حسن کو پکڑنا چاہیے، حسین کو پکڑنا چاہیے۔ پر کیا ہوا؟ سارے عرب پیچھے رہ گئے، قریش پیچھے رہ گئے، صحابہ پیچھے رہ گئے، آل رسول بھی پیچھے رہ گئی۔ اعلان ہوگا یہ رسی بلال کو پکڑائی جائے۔ بلال اللہ کے نبی کا کوچوان بن کے، ڈرائیور بن کے اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا، اور آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کا بلال میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ محمدی بنو بھائی، پچھلی زندگی سے توبہ، اب اگلی زندگی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آنا۔ اس کی زندگی کی ساری کتاب روز روشن کی طرح موجود، محفوظ، اس کی زندگی کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوا۔
آپ نے زندگی میں اگر کسی چیز کو ایسے انگلی بھی لگائی ہے نا تو اللہ نے اس کو بھی تاریخ کے صفحات میں محفوظ کر دیا ہے. پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہماری کتابوں میں موجود ہے. کوئی نبی، کسی نبی کی سیرت ایسے محفوظ نہیں جیسے ہمارے نبی کی زندگی محفوظ. کلمے کا حصہ بنایا، آپ معراج پر گئے، اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ ابراہیم خلیل بنے، موسیٰ کلیم بنے، اور عیسیٰ اور داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے. تو میرے مولا میرے لیے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خلیل، موسیٰ علیہ السلام کلیم، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ. یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. تو میرا ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ. یہ پھٹی اتر گئی. ایک افسر جب چلا جاتا ہے تو اس کی پھٹی اتار کے نئے افسر کی پھٹی لگا دیتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ شیس رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ادریس نبی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم لا خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ نبی آتے گئے. ابراہیم آ گئے، موسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے، شعیب آ گئے، داؤد آ گئے، صالح آ گئے، ہود آ گئے، یعقوب آ گئے، یوسف آ گئے، یوشع آ گئے. یہ سارے آتے گئے، پھٹیاں اتارتے گئے اتارتے گئے اتارتے گئے اتارتے گئے. جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ آیا محمد رسول اللہ تو ایسے جڑ گیا، اب یہ نہیں جدا ہو سکتا. بس اب جسے اللہ چاہیے اسے محمد ہی بننا پڑے گا. اب سید تو کوئی بن نہیں سکتا ہے، ایسے بنے ہوئے. اب قوم تو بدل نہیں سکتی. ہاں ایک کام ہے، اور شکل بھی نہیں بدل، کالا کالا رہے گا، گورا گورا رہے گا، ارائی ارائی رہے گا، میواتی میواتی رہے گا، پنجابی پنجابی رہے گا، پٹھان پٹھان رہے گا. تو اب کیا کریں؟ کہا محمد ہی بن جاؤ، اللہ کو یہی روپ پسند ہے اور کوئی روپ پسند ہی کوئی نہیں. محمد ہی نظر آؤ، محمد ہی نظر آؤ. اللہ کا ایک ہی حبیب ہے، ایک ہی حبیب ہے. کسی کی قسم نہیں کھائی، اس کی قسم کھائی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اس کے شہر کی قسم کھائی. وہذا البلد الامین. کسی کی نبوت پہ قسم نہیں کھائی، اس کی نبوت پہ قسم کھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. سارے نبیوں پہ مختصر سلام بھیجا. سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ وہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین. موسیٰ پہ سلام اور ہارون پہ سلام، ابراہیم پہ سلام، نوح پہ سلام، الیاسین پہ سلام، نبیوں پہ سلام. جب ہمارے نبی پہ سلام بھیجنے کا ارادہ کیا تو بات بھی لمبی کر دی. ان اللہ، لفظ ان، پھر اللہ اپنا ذاتی نام لائے، صفاتی نے لائے. ان اللہ و ملائکتہ، 7 فرشتوں کو جوڑا، خود اپنے 7 فرشتوں کو جوڑا. اللہ اور اپنا نام دوبارہ لائے. وملائکتہ، اپنا نام 2 دفعہ لائے، اللہ اور اللہ کے فرشتے. حالانکہ ان اللہ والملائکہ کہنے سے بھی مطلب پورا تھا، پر اللہ نے اپنے نبی کو عزت دینے کے لیے اپنا نام 2 دفعہ استعمال کیا. بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، مسلسل اللہ کے نبی پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ارے ایمان والو تم کیوں منہ سی کے بیٹھے ہو؟ تم بھی یہی کرتے چلے جاؤ جو تمہارا اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں. یہ وہ شان والا نبی ہے جس کی زندگی محفوظ ہے، موجود ہے. کوئی حرف اس کی زندگی کتاب سے مٹا ہوا نہیں. اس کی تو بکریوں کے نام کتابوں میں لکھے ہیں جن کا دودھ دو کے حضور کے گھر میں جاتا تھا. ایک بکری کا نام عجوہ، ایک کا نام سقیہ، ایک کا نام زمزم، ایک کا نام بارکہ، ایک کا نام ورثہ، ایک کا نام اطلال، ایک کا نام اطراف، ایک کا نام غیفہ، ایک کا نام قمرا. اس میں 10واں بکرا تھا، اس کا نام یومن تھا، جو ان بکریوں کے ساتھ رہتا تھا. ان کو ان 10 میں سے اتنا بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو آپ کی بکری قمرا تھی وہ آپ کی زندگی میں مر گئی تھی. قمرا مر گئی تھی، پیچھے 8 بکریاں رہ گئی تھیں جن بکریوں کا دودھ نبی کے گھر میں گیا. 1423 سال میں ان کے نام بھی گم نہ ہو سکے. اس کی زندگی کیسے گم ہو سکتی؟ 2 اونٹوں پہ سواری فرمائی. ایک اونٹ کا نام عسکر ہے، ایک اونٹ کا نام ثعلب ہے. چند اونٹنیوں پہ سواری فرمائی. ایک کا نام جدعا ہے، ایک کا نام قصوا ہے، ایک کا نام شہبا ہے، ایک کا نام عزبا ہے. ان اونٹنیوں کو یہ شرف ملا کہ نبی کا وجود مبارک ان کے وجود کے اوپر بیٹھا.
تاریخ نے ان کے نام بھی سینے سے لگا لیے۔ اس میں جو آپ کی اونٹنی عذبا تھی وہ آپ کے انتقال کے دن رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، آخر بھوک کی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئی، آپ کے بعد نہ کھایا نہ پیا۔ آپ نے گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر ہے، ایک کا نام یعفور ہے۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا تو یعفور بے قرار ہو کے مدینے کی گلیوں میں روزہ پھر رہا تھا، چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ آخر محبوب کی جدائی برداشت نہ ہوئی اور جا کر ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار گیا۔ جن گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی، ایک کا نام لزاز ہے، ایک کا نام سکب ہے، ایک کا نام سبحہ ہے، ایک کا نام مرتجز ہے، ایک کا نام مرتجل ہے، ایک کا نام ورد ہے، ایک کا نام یعصوب ہے، ایک کا نام یعبوب ہے۔ یہ وہ گھوڑے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کا نبی ان پر بیٹھا۔ اس مبارک زندگی کو چھوڑ کر میرے بھائیو جو جس طرف کو چلے گا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کا نسب قیامت تک کا محفوظ، آدم علیہ السلام تک کا محفوظ ہے۔ وہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف ہے، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب۔ یہ پیچھے جا رہا ہوں آدم علیہ السلام تک آپ کے باپ دادا پردادا، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مزر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عد، بن حمیصہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلدان، بن یدرابخ، بن جب، بن ما، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سمبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیزی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحث، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن سمی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آدر، بن ناحور، بن سرود، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالہ، بن ادریس، بن یارو، بن ملحل ایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ ایسا تو پیارا ہمارا نبی ہے، اس کے طریقے چھوڑ کے کہاں دھکے کھا رہا ہے؟ وہ جی سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں جو تمہارے لیے روتا روتا چلا گیا، دان توڑوا گیا، بچیوں کی طلاق سہ گیا اور اپنے جوڑ جوڑ میں زخم برداشت کر گیا، پیڑ پہ پتھر باندھ گیا، 23 برس ایسا رویا کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا اتنا نہ رویا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے۔ اس سے بغاوت نہ کرو، اپنے نفس کے باغی بن جاؤ، اپنے بازاروں کے باغی بن جاؤ، اللہ کے واسطے اس رسول کے باغی نہ بنو جو تمہارے لیے فدا ہو گیا، تمہارے لیے اپنا وجود گھلا گیا، تڑپا ایسا رویا کہ مدینے کی وہ جگہ جہاں آپ سر رکھتے تھے وہ کیچڑ بن جاتی تھی۔ فضاؤں میں اس کا رونا آج بھی موجود ہے۔ جاؤ طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیا قیامت ٹوٹی تھی، اوٹ کی وادی سے پوچھو یہاں کیسے دان ٹوٹے تھے، کیسے بے ہوش ہو کے گرا تھا، تو اسی کی سنت پہ اس طرح چلانے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر خیر ہے، سنت کی خیر ہے، کیوں خیر ہے؟ 1 روپیہ گر جائے تو چھوڑتے نہیں ہو، اٹھا کے جیب میں ڈالتے ہو۔ ایک اینٹ ٹوٹ جائے تو فوراً دوسری لگاتے ہو۔ ارے اینٹ کیوں ٹھیک کر رہے ہو؟ کہا جی یہ ٹوٹی تو کل اور بھی ٹوٹے گی، ساری دیوار ٹوٹ جائے گی۔ ارے میرے بھائی ہو، ایک سنت چھوٹی تو کیا ایمان کی عمارت نہیں ٹوٹے گی؟ کیا سنت ایک اینٹ سے بھی سستی ہے، ایک بوری کھاد سے بھی سستی ہے، ایک ٹائر کی ہوا سے بھی سستی ہے؟ ٹائر میں سے ہوا نکال دو گاڑی نہیں چلتی۔ کیا میرے نبی کی سنت اتنی سستی ہے کہ زندگی گزر گئی سنتوں کو ذبح کرتے ہوئے کس گمان پہ آگے جا رہے ہو؟ ایک ٹائر میں سے ہوا نکلے 50 لاکھ کی گاڑی نہیں چلتی۔ یہ ایمان کی گاڑی اللہ کی طرف کیسے چلے گی اگر اس میں سے سنتیں نکل گئیں؟ میرے بھائیو جاؤ پوچھو علماء سے، سنت کی قدر کرو تو اللہ فرض کی قدر نصیب فرمائے گا۔ جو سنت کا نا قدرہ بنتا اللہ فرضوں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر اس کا سامنا ہونا ہے۔ ارے بھائی اس کے سامنے آنا ہے، دشمن کی وردی میں مرنا چاہتے ہو
دشمن کے روپ میں مرنا چاہتے ہو؟ ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کر پاکستانی فوجی کھڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یہ اتنی کمزور حکومت پاکستان کی، یہ بھی غیرت میں آ جائے گی تو دشمن کے روپ میں آتا ہے، پکڑو اسے، وہ کہے میرا دل دیکھو میرا باہر نہ دیکھو، تو کیا یہ اس کا بول قبول ہوگا؟ وہ کہے میں اندر سے سچا پاکستانی ہوں، میرے باہر کو نہ دیکھو، باہر کیا ہے؟ ہندوستانی بن جاؤ، انگریز بن جاؤ، امریکی بن جاؤ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا دل تو پاکستانی ہے۔ اسے کہا جائے گا تیرا دل کوئی نہیں دیکھ سکا، تیرا دل نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، تیرا ظاہر دشمن کا ہے، مارو اس بدماش کو۔ تو کیا اللہ کے نبی کے دشمن کے روپ میں مرنا چاہتے ہو یہ کہہ کر کہ میرا دل محمدی ہے، میرا دل محمدی ہے، میں دل سے غلام محمد ہوں؟ کیا غلام محمد ہونا اتنا سستا ہے کہ دشمن کے روپ میں زندگی گزار دیا ہے اور پھر بھی اللہ ہمارا دعویٰ قبول کر لے؟ حکومت پاکستان یہ دعویٰ قبول نہیں کر سکتی، اس میں بھی اتنی غیرت ہے کہ وہ ہندوستانی فوجی کی وردی کو دے کر للکارے گی، جرنیل بھی ہوگا تو سولی پہ لٹکا دے گی۔ میرے بھائیو، اللہ کی غیرت کو تو سوچو، جب اس کے محبوب کے طریقوں کو ذبح کرنے والوں کے طریقے ہم اپنے محبوب بنا لیں، گھروں میں لے آئیں، بازاروں میں لے آئیں، دفتروں میں لے آئیں، حکومت میں لے آئیں، شادیوں میں لے آئیں، ادھر ہندوؤں سے لڑتے ہو، ادھر انہیں کی مہندی رچاتے ہو، انہی کی مہندی اپنے گھر میں رچاتے ہو۔ ہندو کا طریقہ ہے شادیوں میں مہندی رچانا، نہ فاطمہ کی مہندی رچائی گئی، نہ عائشہ کی مہندی رچائی گئی، نہ زینب کی رچائی گئی، نہ ام کلثوم کی، نہ رقیہ کی، نہ جویریہ کی، نہ سکینہ بنت حسین کی، نہ عائشہ بنت طلحہ کی، نہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بیٹیوں کی، نہ بیویوں کی، نہ صحابہ کی بیٹیوں کی، نہ بیویوں کی۔ ادھر کہتے ہو ہندو ہمارا دشمن ہے، ادھر انہی کے طریقوں سے گھروں میں ڈھول بجاتے ہو، سیرے سجاتے ہو اور ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہو اور اسی کے طریقے پر زندگیاں گزارتے ہو۔ یہ کیا زندگی ہے بھائی؟ کچھ تو سمجھو میرے بھائیو۔